اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں اس وقت ٹاپ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے، پولیو ویکسینیشن۔ یس دیٹس اے ویری گڈ ٹاپک، اور اس وقت نیڈ آف دی آر ہے کہ جنگی بنیادوں پہ اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اب یہ پولیو کا جو مرض ہے لا علاج مرض ہے، اور یہ دنیا تقریباً اس کو شکست دے چکی ہے، لیکن پاکستان، افغانستان یہ وہ واحد ممالک ہیں یس جہاں پہ پولیو پریزنٹ ہے، اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اور پاکستان ویسے تو کئی چیزوں میں پیچھے ہی رہتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی پولیو کی دوڑ میں انفارچونیٹلی آ گیا ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اینڈ اٹ از اے ویری انفارچونیٹ ریالٹی۔ لیکن اب جو ہے 28 اکتوبر سے ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے، 3 نومبر تک 7 روزہ مہم ہے، جس میں WHO اور تمام عالمی ہیلتھ ادارے وزارت صحت کے ساتھ انسداد پولیو مہم شروع ہو چکی ہے۔ 4.5 کروڑ بچوں کو جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو اور وٹامن اے کے ڈراپس پلائے جائیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم تو آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پلیز یہ ڈراپس پلائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص یہ دیکھ رہا ہے اس وقت جو سمجھتا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، شاید میں کافی حد تک آپ کو سمجھا سکوں۔ اصل میں 2011 میں رائٹ بیفور اسامہ بن لادن واز کیپچرڈ، ایبٹ آباد میں کئی ایسے CIA کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایک بہت ہی مؤثر چلائی، اور انہوں نے اس کیمپین کو ڈسگائز کیا ایز اے ویکسینیشن کیمپین۔ ناؤ دس واز ناٹ پولیو ویکسینیشن، دس واز اے ہیپاٹائٹس ویکسینیشن، بٹ اسٹل ویکسینیشن کیمپین۔ تو اس کی وجہ سے کافی ڈر بیٹھ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ CIA کا یہ جو پورا جس کو کہتے ہیں ایک کیمپین تھی، اس میں بہت ہی جو ہے وہ انسٹرومنٹل رول ادا کیا تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی نے، جنہوں نے CIA کے ساتھ مل کر یہ پوری کیمپین چلائی تھی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ویپنائزیشن آف ویکسینیشنز، کین یو امیجن اس سے زیادہ شیمفل کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اور مئی 2011 میں CIA کے ریکروٹرز نے پاکستان کے شکیل آفریدی کے ساتھ رابطہ کیا، اور بعد میں جب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی تو ISI نے شکیل آفریدی کو اریسٹ بھی کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پوری کیمپین اس بات پر بیسس اس کی تھی کہ 2010 میں اسامہ بن لادن کی بہن جو ہے وہ بوسٹن میں مر گئی تھیں، تو ان کے DNA سیمپلز ابھی تک امریکن جو ہے انٹیلیجنس کے پاس موجود تھے۔ تو ان کا پورا پلان یہی تھا کہ ایبٹ آباد میں ان کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن اس کی فیملی کس گھر میں ہے، ان کا سارا پلان یہ تھا کہ ہم اسامہ بن لادن کے بچوں کا DNA سیمپل لیں گے، اس کو کمپیئر کریں گے اس کی مری ہوئی بہن کے سیمپل سے، اینڈ دین وی ول نو دیٹ از اسامہ بن لادن فار شور۔ تو اگر اتنی یہ کمپلیکیٹڈ کیمپین رچی گئی ہے تو ضرور آپ کو جو خیالات ہیں پولیو ویکسین کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیوں نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات یہاں کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ ناظرین، سائنس کے اعتبار سے اور ریالٹی میں پولیو ویکسینیشن کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ پاکستان اس وقت ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو دنیا میں ابھی تک پولیو کا خطرہ فیس کر رہے ہیں۔ 2014 میں 307 کیسز تھے، 2015 میں 54، 2020 میں 2016 میں 20، 2017 میں 8، 2018 میں 12، 2019 میں 147 اور 2020 میں 84۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کنسسٹنٹلی بڑھنے یا کم ہونے والا وائرس یا ڈیزیز نہیں ہے، ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ کانسٹنٹلی کیسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔